नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व सयुजन्नबुहुल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगान निकाह महब्बत, बादकशाने मैं खानाए सिद्दीकियत, आज की ये तकरीब सईद, ये महफ़िल पाक खलीफ़ाए अव्वल बिला फ़स्ल अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया, अफ़ज़लुल खल्क़ बादल अंबिया, राज़दारे मुस्तफ़ा यारे गारे मुस्तफ़ा, वफ़ा शिआरे मुस्तफ़ा, आशिक़े रसूल, गुफ्त मश ए खासाए खासान इश्क। इकबाल कह रहा है, गुफ्त मश ए खासाए खासान इश्क, इश्क तो सर मत लाए दीवाने इश्क। आशिक़े रसूल, इश्क तो सर मत लाए दीवाने इश्क। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हदियाए ग़ुलामी, हदियाए मोहब्बत पेश करने के लिए आलमी इदारा तंज़ीमुल इस्लाम चाबद्दे वाला की तरफ से ये खूबसूरत ईमान अफरोज़ प्रोग्राम इनेकाद किया गया है। मैं जुमला शुरका को, इंतज़ामो इंसराम करने वाले साथियों को और ख़ुसूस बिलख़ुसूस हाजी ए मोहम्मद अफ़ज़ाल मुजद्दिदी को और अपने तमाम पीर भाइयों को हदियाए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने मुर्शद अव्वल, पीर अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का इजहार किया है। बिल्कुल थोड़े वक्त में चंद बातें अक़ीदे के हवाले से और जो अहले सुन्नत का मसलक है, अक़ीदा है, उसके हवाले से चंद बातें समझने और समझाने के अंदाज़ में, सीखने और सिखाने के अंदाज़ में मैं कोशिश करूँगा आपकी खिदमत में पेश करूँ। हम ना राफ़ज़ी हैं, ना हम ख़ारजी हैं, ना हम नासबी हैं, ना हम कुछ और हैं, हम अहले सुन्नत हैं। और वाहिद जो जमात है जिसकी नजात होनी है, जिसने जन्नत के अंदर जाना है, जो नाजी जमात है, वो अहले बोलो वो अहले सुन्नत हैं।
ہم خارجی بھی نہیں ہیں اور رافضی بھی نہیں ہیں۔ یہ خارجی اور رافضی کیا ہوتا ہے؟ سادہ آسان لفظوں میں یہ چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت امام ربانی، قندیل نورانی، رمز حقانی، سر یزدانی، آیت من آیات ربانی، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہ ہو، جس کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہ ہو وہ خارجی ہے۔ جس کے دل کے اندر صحابہ کی محبت نہ ہو وہ رافضی ہے، اور جس کے دل کے اندر ان دونوں کی محبت ہو وہ سنی ہے، وہ سنی ہے۔ جس کے دل کے اندر ان دونوں کی محبت ہے، اہل بیت کی بھی اور صحابہ کی بھی، دونوں کی محبت ہے، وہ سنی ہیں۔ اور جس کی نجات ہونی ہے نا، نجات یافتہ جو جماعت ہے، وہ کون ہے؟ وہ کون ہیں؟ اہل سنت ہیں وہ۔ اب میں تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں، یا آپ رافضی بنیں یا خارجی بنیں یا پھر اہل سنت رہیں۔ اہل سنت کا لیبل لگا کر رافضیت کا گند نہ بیچو۔ اہل سنت کا لیبل لگا کر رافضیت کا گند نہ بیچو۔ اس وقت جو میڈیا ہے نا سارا، آپ بچے زیادہ جانتے ہو مجھ سے، اس وقت کیا خارجیت اور رافضیت کا گند گھولا جا رہا ہے، اور یہ ساری رافضیت ہمارے ہی سٹیجوں سے آ رہی ہے، کسی اور جگہ سے لے کر اب ہمارے ہی سٹیج سے یہ رافضیت پھیلائی جا رہی ہے۔ ہم نہ رافضی ہیں اور نہ ہی خارجی ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ اور پہلی کتاب سے لے کر، جو عقیدے کی پہلی کتاب ہے نا، اس کتاب سے لے کر عقیدے کی آخری کتاب تک اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، پہلی کتاب سے لے کر، جس کو حضرت امام ابو حنیفہ پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں، جس کو امام شافعی پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں، جس کو امام مالک پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں، جس کو امام احمد بن حنبل پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں، جس کو تابعین پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں، جس کو صحابہ پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں، جن کتابوں کو، جن چیزوں کو، اور آج تک جو اہل سنت کے علماء جن کتابوں کو پڑھتے اور پڑھاتے رہے ہیں، ساری کتابیں اس بات پر شاہد ہیں کہ اس امت میں انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ سب سے افضل ہستی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، رسالہ کتاب التمہید۔ یہ جو علماء پڑھنے والے ہیں، یہ درس نظامی کے طلباء ہیں، کتاب التمہید، یہ وہ کتاب ہے ابو شکور سالمی کی، عقیدے کی کتاب ہے، عقائد کی یہ کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو حضرت شیخ الاسلام والمسلمین زہد الانبیاء حضرت بابا فرید گنج شکر وہ خود پڑھتے رہے ہیں اور سبکن حضرت خواجہ نظام الدین کو پڑھاتے رہے ہیں۔ سبکن حضرت خواجہ نظام الدین کو
پڑھاتے رہے اور سبقاً حضرت خواجہ نظام الدین امیر خسرو کو پڑھاتے رہے. ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ترین ہستی ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات پاک ہے. اور یہ جو عقیدہ بنتا ہے نا، عقیدہ کسی کے کہنے کی وجہ سے عقیدہ نہیں بن جاتا. اس عقیدے کے پیچھے قرآن کی آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہوتی ہیں. آپ پوچھیں گے پھر آپ نے جو عقیدہ بیان کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ابھی قاری صاحب نے اس آیت کی تلاوت کی ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین. ہر نماز کے اندر ہم دعا کرتے ہیں اور جب تک یہ دعا ہم پڑھ نہ لیں نا، کر نہ لیں، ہماری نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. فاتحہ شریف اس کے اندر ہم صراط الذین انعمت پڑھو نا یار، ماشاءاللہ، وللضالین، پھر آگے آمین. اونچی کو آستہ کو کوئی بات نہیں. نماز کے اندر آستہ کہنی ہے، اب اونچی کہنی ہے. نماز کے اندر ہم اونچی کیوں نہیں کہتے؟ نماز کے اندر ہم اونچی آمین کیوں نہیں کہتے؟ نبی پاک نے فرمایا، آؤ جی ماشاءاللہ، او بسم اللہ، ایتھے آؤ، بسم اللہ، کیا حال ہے آپ کا؟ ایتھے بہو، ماشاءاللہ، تشریف رکھو، آؤ بسم اللہ، تشریف لاؤ علماء اکرام، ایتھے بہو. تو بھی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، آپ بھی ٹھیک ہو سارے انشاءاللہ. نماز میں ہم آمین اونچی کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری آمین، یہ بخاری، مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر آپ نے فرمایا کہ تمہاری آمین جو ہے نا نماز کے اندر، جب آپ فاتحہ شریف پڑھ کے وللضالین کہتے ہو نا، تو تمہاری آمین التامین کالملائکۃ، التامین کالملائکۃ، تمہاری آمین ملائکہ کی طرح ہونی چاہیے. جس طرح فرشتے آمین کہتے ہیں نا، تو آپ نے کبھی سنا ہے کہ فرشتے نے اونچی آواز میں آمین کہی ہو؟ تو سنیوں کا وہی عمل ہے جو فرشتوں کا عمل ہے. التامین کالملائکۃ، تمہاری آمین فرشتوں کی طرح ہونی چاہیے. یعنی کہ نماز کے اندر جب فاتحہ پڑھ لو تو پھر آہستہ آواز میں آپ نے آمین کہنی ہے. لیکن اب بے شک اونچی پڑھ لو، وہ نماز کی بات ہے. جب فاتحہ شریف پڑھ لو اس کے بعد جو آمین کہنی ہے. تو یہاں انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالین. ہر نماز کے اندر دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا، ان لوگوں کے راستے پر قائم رکھ جس پر تو نے انعام کیا ہے. تو اب سوال کرتے ہیں، یا اللہ وہ لوگ کون ہیں جس پر تو نے انعام کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میرا قرآن پڑھو. قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ. سب سے جو بہترین تفسیر ہے نا قرآن کی، وہ قرآن بالقرآن، اس کے بعد قرآن بالسنہ،
جسے تفسیر ماسور کہتے ہیں، تفسیر ماسور کہتے ہیں جسے، وہ تفسیر قرآن پاک کی آیات کی وہ توضیح جو نبی پاک نے بیان کی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی تفسیر نہیں ہے۔ تو اب قرآن کی تفسیر قرآن کے الفاظ سے، تو اللہ فرماتا ہے میرا قرآن پڑھو، جن لوگوں پر میں نے انعام کیا ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جس پر میں نے انعام کیا ہے وہ پہلی جماعت کیا ہے؟ انبیاء کی، وہ انبیاء کی جماعت ہے، وہ انبیاء کا گروہ ہے جس پر میں نے انعام کیا ہے۔ اس کے بعد جس پر میں نے انعام کیا ہے، جن کا راستہ تم مانگتے ہو، تلاش کرتے ہو، مجھ سے دعا کرتے ہو، ان لوگوں کا راستہ دکھا، تو وہ صدیقین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وشہداء، اور اس کے بعد ان لوگوں کا راستہ جو اللہ کی محبت میں اپنی جان دے دیتے ہیں، وصالحین، اور صالحین کا راستہ۔ اب جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ 4 گروہ ہیں، انبیاء، صدیقین۔ اگر کوئی صدیقین کے راستے سے ہٹتا ہے تو انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر وہ نہیں ہے، وہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر نہیں ہے۔ تو اب انبیاء کے بعد فوراً جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ مرتبہ صدیقیت کو بیان کیا گیا ہے، اور نبوت کا قطب مدار، نبوت کا معدن، نبوت کی اصل، وہ ہم سب کے آقا مولا تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاتھ کھڑا کریں نا جن کو نہیں آ رہی۔ میں لمبی بات نہیں میں نے کرنی، بس میں نے آپ کو عقیدہ سمجھانا ہے، صرف عقیدہ سمجھانا ہے میں نے، کیونکہ عقیدے کی بنیاد قرآن ہے۔ سب سے پہلا قرآن کی آیات، یہ تاریخ کی روایات ہمارے عقیدے کی بنیاد نہیں، تاریخ کی روایات ہمارے عقیدے کی بنیاد نہیں، ہمارے عقیدے کی بنیاد اللہ کی آیات ہیں، قرآن کی آیات ہیں۔ ہم نبی پاک کے صحابہ کو ہم تاریخ کی روایات سے نہیں دیکھتے۔ کچھ لوگ تاریخی روایات بیان کرتے رہتے ہیں، صحابہ نے یہ کیا، صحابہ نے یہ کیا ہے، صحابہ نے یہ کیا ہے، صحابہ نے یہ کیا ہے، صحابہ نے یہ کیا ہے۔ ہم اہل سنت نبی پاک کے صحابہ کو تاریخ کی روایات سے نہیں دیکھتے، ہم نبی پاک کے صحابہ کو قرآن کی آیات سے دیکھتے ہیں، قرآن کی آیات سے دیکھتے ہیں۔ جو نبوت کی کان ہے نا، کان جہاں سے جو چیز نکلتی ہے، جیسے سونے کی کان ہوتی ہے، نمک کی کان، سب سے بڑی نمک کی کان کہاں ہے؟ بولو یار، پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی نمک کی کان وہ آپ کے ملک میں ہے۔ کتنا اللہ کا فضل ہے۔ جہاں سے نمک نکلتا ہے اسے نمک کی کان، جہاں سے سونا نکلتا ہے اسے سونے کی کان کہتے ہیں، اور جہاں سے نبوت نکلتی ہے وہ نبوت کی کان، وہ کون ذات ہے جہاں سے نبوت نکلتی ہے۔
تو جس کو بھی نبوت ملی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، جس کے سر پر نبوت کا تاج سجایا گیا ہے، ان سب کو جو نبوت ملی ہے وہ ہم سب کے آقا مولا تاجدار مدینہ کی ذات سے ملی ہے۔ صدر نشین دیوان حشردہ، صدر، میں تو بے سر ہوں نا، اب مجھے سر لگانی نہیں آتی نا۔ نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری۔ نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری۔ مجھے سر تو نہیں آتی، معاف کر دینا مجھے، کیونکہ شعر پڑھنے والے یہ احباب بیٹھے ہوئے ہیں نا، سر کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر لوگ لطف لیتے ہیں۔ صدر نشین دیوان حشردہ تے افسر وچ امامہ، کل نبی محتاج اسے دے تے نفراں وانگ غلامہ۔ رومی کشمیر عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش، اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، بے واسطے ان کے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ خبر بے بصر کی ہے۔ ہاشا غلط یہ خبر بے بصر کی ہے، یعنی جس نے کوئی کتاب، کوئی حدیث کی کتاب، کوئی قرآن دیکھی نہیں، جس نے، بے بصر سے مراد یہ ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں، علم سے جو اندھا ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ باقی تو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی ظاہری بصارت جاتی رہتی ہے لیکن بصیرت باقی رہتی ہے۔ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے بھی دیکھا مگر نادیدہ۔ وہ اقبال جس کو ناز تھا اپنی خوش کلامی پر، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ۔ کہاں میں اور کہاں وہ راستے پیچیدہ۔ کسی کے ہاتھ نے ہم کو سہارا دے دیا ورنہ، کسی کے ہاتھ نے ہم کو سہارا دے دیا ورنہ، کہاں وہ راستے، کہاں میں اور کہاں وہ راستے پیچیدہ۔ جو نبوت کی کان ہے وہ نبی پاک کی ذات ہے، یعنی جس کو بھی نبوت ملنی ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملنی ہے۔ تھوڑی سی بات اور کر دیتا ہوں آپ کے ذوق کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی کان ہیں اور آپ برزخ ہیں۔ کیا ہیں؟ برزخ نبی پاک، بلکہ برزخ البزارخ ہیں، برزخ کبریٰ ہیں۔ برزخ کہتے ہیں وسیلے کو، برزخ کہتے ہیں وسیلے کو، واسطے کو، پردے کو، اور اس ہر پردے کو نہیں، ہر واسطے کو نہیں، اس واسطے کو جس کے اندر دونوں صلاحیتیں موجود ہوں اسے برزخ کہتے ہیں۔ دونوں صلاحیتیں موجود ہوں اسے برزخ کہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی برزخ، برزخ کبریٰ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بات تھوڑی سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ پانی اگر گرم کرنا ہو نا تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ پانی گرم کرنے کا ایک دیگچی لیتے ہیں، ہانڈی لیتے ہیں، برتن لیتے ہیں،
اور اس کو آگ کے اوپر رکھتے ہیں، اس دیگچی کے اندر پانی ڈالتے ہیں، دیگچی کے اندر پانی ڈالتے ہیں۔ اگر کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے کہ آگ جلا کے اور پوری بالٹی بھر کے پانی کے اوپر ڈالی جائے تاکہ پانی گرم ہو جائے، یا پانی نہیں یا آگ نہیں، لیکن پانی گرم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اسے ایک کسی برتن کے اندر ڈال کے پھر اسے آگ، اس کے نیچے آگ لگائی جائے۔ اب جس دیگچی کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے اور اس کو چولہے کے اوپر رکھا جاتا ہے، اس کا جو تلبہ ہے نا، نیچے والا حصہ، اسے برزخ کہتے ہیں، اسے برزخ کہتے ہیں۔ وہ آگ کی حرارت وہ تلبہ لیتا ہے، آگ کا فیض لیتا ہے اور پانی کو فیض دیتا ہے۔ آگ کا فیض کیا ہے؟ گرمی، حرارت، اور حرارت لے کر وہ تلبہ آگ کا فیض لے کر پانی کو دیتا ہے، اب پانی گرم ہوتا ہے۔ یہ پانی گرم کرنے کا طریقہ ہے۔ اس تلبے کے اندر، اس برزخ کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ آگ کا فیض لے بھی رہی ہے اور آگے پانی کو دے بھی رہا ہے، اور اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات سے کوئی فیض نہیں لے سکتا۔ نبی پاک کی ذات وہ برزخ ہیں، اللہ کی ذات سے فیض لے رہے ہیں اور مخلوق کو فیض دے رہے ہیں۔ لوگ جھگڑتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں کہ نور نہیں تھے، بشر نہیں تھے، کوئی کہتا ہے بشر ہے نور نہیں تھی، کوئی کہتا ہے نور تھے بشر نہیں تھے۔ ارے تھے، وہ سب کچھ تھے۔ اگر نور نہ ہوتے تو اللہ سے فیض لے نہ سکتے، اگر بشر نہ ہوتے تو مخلوق کو فیض دے نہ سکتے۔ تو جس کو بھی جو کچھ ملے گا نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملے گا۔ اس پر بخاری کی ایک حدیث پاک بھی پیش کر دیتا ہوں۔ واللہ یعطی وَإِنَّا مَعَنَا قَاسِمٌ۔ اللہ دینے والا ہے، اللہ دینے والا ہے۔ انما کلمہ حسر، کلمہ حسر، اور بے شک دینے والا اللہ ہے، لیکن کائنات کے اندر تقسیم کرنے والا فقط میں محمد ہوں اور کوئی نہیں۔ انما کا معنی یہ ہے، انما کا معنی یہ ہے، سوائے نبی پاک کے کائنات میں اور کوئی تقسیم کرتا ہی نہیں۔ اگر نبیوں کو نبوت مل رہی ہے تو مصطفیٰ سے مل رہی ہے، کیونکہ انما انا قاسم۔ اب یہاں تھوڑی سی اور بات کر دیتا ہوں۔ واللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ کیا تقسیم کرتا ہوں؟ فعل کا ذکر ہے، فاعل کا ذکر ہے، لیکن مفعول کوئی نہیں۔ درس نظامی کے طلباء بیٹھے ہیں اس لیے یہ بات کر، فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، مفعول کوئی نہیں۔ جملہ مکمل ہوتا ہے؟ بولو نا یار، درس نظامی صرف ناؤ، جملہ مکمل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو اب پھر کیا مطلب اس کا؟ یہاں فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، لیکن کیا دیتا ہوں یہ نہیں۔ یہ لوگوں کا ذہن صاف کرنے کے لیے کہ یہ دیتا ہے نبی، یہ نہیں دیتا، یہ نبی دیتا ہے یہ نہیں دے سکتا، یہ دیتا ہے یہ نہیں دے سکتا، یہ دے سکتا ہے یہ نہیں دے سکتا، تو یہاں مفعول ذکر نہیں کیا۔ جو جو کچھ خدا دے سکتا ہے محمد وہی تقسیم کرتا ہے۔ جو جو کچھ وہ دے سکتا ہے وہ میں تقسیم کرتا ہوں۔ اب اللہ کیا نہیں دے سکتا؟ اللہ کیا نہیں دے سکتا؟
اللہ کیا نہیں دے سکتا؟ تو جو کچھ اللہ دے سکتا ہے میں محمد تقسیم وہی کرتا ہوں جو وہ دیتا ہے. تو وہ سب کچھ دیتا ہے، میں سب کچھ تقسیم کرتا ہوں. بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، آشا غلط یہ خبر بے بصر کی ہے. اب اگلا مرحلہ والصدیقین. انبیاء کے بعد مرتبہ ہے صدیقین کا، اور صدیقین کا قطب مدار انبیاء کے بعد. علماء کیونکہ فتویٰ بڑا جلدی لگتا ہے، انبیاء کے بعد جو مرتبہ صدیقیت ہے اس کی کان سیدنا ابوبکر صدیق ہیں. اس کی کان سیدنا ابوبکر صدیق ہیں. میں شرط اس لیے لگا رہا ہوں انبیاء کی، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. فوراً اعتراض آئے گا جی دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو صدیق ہیں، تو ان کو جو صدق ملا ہے وہ بھی ابوبکر سے ملا ہے؟ نہیں، انبیاء اوپر مرتبہ ہے. انبیاء کے بعد اس کائنات کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جس کو بھی صدق ملے گا وہ سیدنا ابوبکر صدیق سے ملے گا. دیکھیں نا، یہاں ایک بات بیان کر دیتا ہوں، میں علماء کے لیے کرتا ہوں. حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اور یہ بات جو حضرت امام ربانی لکھ رہے ہیں نا، یہ کسی نے بھی نہیں لکھی جو دعوے کرتے ہیں نا حضرت مولا علی کی محبت کے، کہ ہم بڑی محبت کرتے ہیں مولا علی سے. نہ سنیوں میں کسی نے یہ بات لکھی ہے حضرت امام ربانی کے سوا، اور نہ ہی شیعوں میں کسی نے یہ بات لکھی ہے. دعویٰ سارا سب کا ہے کہ بڑی محبت کرتے ہیں مولا علی کی. جس نے بھی مولا علی کا ذکر کیا ہے نا، مولا علی کی شان بیان کی ہے، اور ان کی شان کون نہیں بیان کرتا؟ مولا علی کی شان نہ بیان کر کے جہنم میں جانا کسی نے. لیکن جس انداز میں مولا علی کی شان حضرت امام ربانی نے بیان کی ہے نا، سارے سلسلے جن کا تعلق مولا علی تک پہنچتا ہے، چشتی، قادری، سہروردی، نشائی، اویسی، جو بھی جتنے بھی کائنات کے اندر سلسلے ہیں، سب کا سلسلہ حضرت مولا علی تک پہنچتا ہے، اور نقشبندیوں کا حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچتا ہے. اور اس کے بعد اہل تشیع دعویٰ کرتے ہیں مولا علی کی محبت کا. کسی نے اس انداز میں یہ بیان نہیں کیا. سارے حضرت مولا علی کی پیدائش کے بعد کی باتیں کرتے ہیں کہ پیدائش کعبے میں ہوئی. الحمدللہ ہم انکار نہیں کرتے کعبے میں پیدائش ہوئی ہے، ہم نہیں انکار کرتے. کوئی کرتا ہے کرتا پھر ہے. بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، ہم انکار نہیں کرتے. لیکن جو بھی مولا علی کی تعریف کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، وہ پیدائش سے بعد کا ذکر کر رہا ہے. لیکن نقشبندیوں، سلام کرو اپنے اس پیر شیخ کو. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک کی ذات تک، اور پھر نبی پاک کی ذات سے لے کر قیامت تک جو امت کا فرد آئے گا، جو امتی آئے گا، چاہے وہ آدم علیہ السلام کا امتی ہے، چاہے نوح علیہ السلام کا امتی ہے، چاہے نبی پاک کا امتی ہے، اس کو جو ولایت ملے گی وہ ولایت تقسیم کرنے والے مولا علی کی ذات ہے. وہ ولایت تقسیم کرنے والے مولا علی ہیں. تو جس طرح ولایت کے قاسم وہ مولا علی ہیں، اسی طرح صدق سچائی کے قاسم ابو بکر صدیق ہیں. اور پھر ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں جو میں نے خطبے میں پڑھی ہیں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ سورہ واللیل کی آیت ہے، سورہ واللیل کی. دیکھیں قرآن پاک، اس کو ہم پڑھیں، بار بار پڑھیں قرآن پاک کو.
قرآن کی جو صورتیں ہیں نا یہ بھی ہمیں فائدہ دیتی ہیں، آیات کی ترتیب بھی ہمیں فائدہ دیتی ہے، صورتوں کی ترتیب ہمیں فائدہ دیتی ہے، ایک صورت کے بعد دوسری صورت، ایک صورت کے بعد دوسری صورت، تو آپس میں ان کا جو تعلق ہے، جو نسبت ہے صورتوں کی، وہ فائدہ دیتی ہے۔ یہ جو آیت ہے نا یہ سورہ واللیل کی ہے، سورہ واللیل کی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور آخر میں وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ماشاءاللہ۔ یہ سورہ واللیل ہے۔ اس کے بعد کون سی صورت ہے؟ ماشاءاللہ، شاباش، سورہ والضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ سورہ واللیل میں لیل پہلے اور نہار بعد میں، والضحیٰ میں ضحیٰ پہلے اور لیل بعد میں۔ اب واللیل جو ہے نا سورت واللیل یہ ختم ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو سورت آ رہی سورہ والضحیٰ۔ لیل کہتے ہیں رات کو، لیل کہتے ہیں رات کو، اور ضحیٰ کہتے ہیں صبح کو، دن کو، صبح کا وقت، جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا، گھر گھر اجالا تھا۔ رات کے بعد صبح، اور حضرت امام ابو منصور ماتوریدی جن کے ہم عقیدے میں پیروکار ہیں، ہم عقیدے میں حضرت امام ابو منصور ماتوریدی کے مقلد ہیں، عقیدے میں۔ فقہ میں ہم، بولو یار، فقہ میں ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اور عقیدے میں دو بڑے امام ہیں عقیدے کے، ایک امام ابو الحسن اشعری اور ایک امام ابو منصور ماتوریدی۔ یہ دو بڑے امام ہیں عقیدے کے، علم کلام کے دو بڑے امام ہیں۔ جتنے بھی شافعی ہیں نا، یہ عربی، حنبلی، مالکی، ان کی اکثریت حضرت امام ابو الحسن اشعری کی یہ تقلید کرتے ہیں، ان کے مقلد ہیں۔ اور ہم جتنے حنفی ہیں نا، جتنے ہم حنفی ہیں، ہم حضرت امام ابو منصور ماتوریدی کی تقلید کرتے ہیں عقیدے میں، علم کلام میں، یعنی کہ دین کی اصل میں ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، اور دین کی فرع میں یعنی نماز کے حوالے سے، احکام کے حوالے سے ہم جس کی تقلید کرتے ہیں اسے امام اعظم امام ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو منصور ماتوریدی کہتے ہیں کہ یہ جو سورت ہے نا سورہ واللیل، یہ سورت حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور پھر والضحیٰ، آپ فرماتے ہیں یہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، یہ سورت جو ہے یہ نبی پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ تو ایک سورت کے بعد دوسری سورت، یعنی جہاں ابو بکر کا ذکر ختم ہو رہا ہے وہاں سے مصطفیٰ کا ذکر کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو صدیقیت کے اوپر جو مرتبہ ہے وہ نبوت کا ہے، اور نبوت سے نیچے جو مرتبہ ہے وہ صدیقیت کا ہے۔ تو انبیاء کے بعد، رسل کے بعد جس ہستی کا مرتبہ اور مقام ہے اسے سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ایک حدیث پاک بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں میں۔ قاری بلال نے جانا، کسے جانا؟ بلال دور، کوئی گل نہیں، بڑا ٹائم ہے جی۔ حدیث پاک، حدیث کی ساری کتابوں کے اندر حدیث پاک یہ موجود ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز نا میدان حشر میں میری امت کی قیامت کے روز میدان حشر میں 120 صفیں ہوں گی، امت کی نہیں، ساری صفیں، ساری امتیں، ساری آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک کی امت تک جتنے بھی نبی رسول آئے ہیں 100، بولو کتنی صفیں ہوں گی؟ 120 صفیں ہوں گی۔ یہ حدیث کی ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، 120 صفیں ہوں گی۔
اور نبی پاک نے فرمایا کہ ان 120 صفوں میں 80 صفیں میری امت کی ہوں گی. 80 صفحے میری امت کی ہوں گی. باقی کتنی رہ گی 80 کے اوپر؟ 40. یعنی کہ سارے نبی ملا کے اس امت سے آدھے ہیں ان کی امتیں. ٹھیک ہے. اب جب یہ حدیث پاک علماء پڑھتے ہیں، اپنے انداز میں پڑھتے ہیں، کوئی سند پہ بحث کرتا ہے، کوئی جرح تعدیل پہ بحث کرتا ہے، کوئی لفظوں پہ بحث کرتا ہے، کوئی معانی پہ بحث کرتا ہے، جو صوفیاء ہوتے ہیں نا وہ مقصد کی طرف جاتے ہیں کہ نبی پاک نے یہ فرمایا ہے تو کیا مقصد کیا ہے اس بات کا. حضرت خواجہ محمد پارسا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے امام، آپ فرماتے میں نے یہ حدیث پاک پڑھی اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جتنے یہ ولی ہیں نا اللہ کے، یہ ان پڑھ جاہل نہیں ہوتے. ہاں، یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ جاہل ان پڑھ جو ہے وہ اللہ کا ولی ہے. نہ 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 نہ، اس کا ولایت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. اس کا ولایت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. جس کو علم نہیں آتا، ہاں جس کو علم نہیں آتا، جاہل ان پڑھ سنت کا تارک، دین کا تارک، بس نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، بس پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی پہنچے نا جہنم دے قریب. نہ، ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ سارے صوفی سب سے پہلا صوفی جو ہے نا امت کے اندر وہ ابو بکر صدیق ہے. سب سے پہلا صوفی وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. اور تمام صحابہ اس بات پر متفق ہیں، نبی پاک کی حدیث پاک ہے کہ اس امت کا سب سے بڑا عالم وہ ابو بکر صدیق ہے. نبی پاک نے خود فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مصلی پر نہ بیٹھے جب تک ابو بکر موجود ہو، ابو بکر نہ کھڑا ہو جائے. ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے وہ مصلی پر جائے. اور مصلی کا سب سے بڑا حقدار عالم ہوتا ہے. پہلا صوفی جو ہے امت کا وہ ابو بکر ہیں. اور آپ جس مرضی صوفی کو لے لیں، داتا علی جویری کو لے لیں، کشف المحجوب پڑھیں، پہلا باب کشف المحجوب کا باب العلم. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال 35 سال پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے. ٹھیک ہے. اور کتنا پڑھایا ہے خود فرماتے ہیں دراست علما حتی صرت قطبا. میں نے اتنا پڑھایا ہے، اتنا پڑھایا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے مقام قطبیت عطا کر دیا ہے. جاہل ولی نہیں ہوتا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. وہ جاہل ولی نہیں ہو سکتا. اور ایک ہوتا ہے امی جو بظاہر کسی استاد کے سامنے نہیں بیٹھا ہوتا، اسے اللہ اپنی جناب سے علم عطا کرتا ہے. جس کو اللہ رب العزت اپنا دوست بنا لیتا ہے وہ بناتا اس کو ہے جو پڑھا لکھا ہو. جو پڑھا لکھا ہو اس کو اللہ اپنا دوست بناتا ہے. اور اگر کسی نے بظاہر نہیں پڑھا اور اللہ نے اسے اپنا دوست بنا لیا ہے تو اسے جاہل رہنے نہیں دیتا. جاہل رہنے نہیں دیتا اسے. حضرت خواجہ محمد پارسا آپ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث پاک پڑھی نا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ 120 صفحے ہوں گی تو 40 صفحے باقی امتوں کی، 80 صفحے میری امت کی. تو حضرت خواجہ محمد پارسا کہتے ہیں کہ میں نے آنکھیں بند کی، میدان حشر میں پہنچا. ابھی یہ صفحے بنی نہیں ہیں کہ بن گئی ہیں؟ بولو یار، بن گئی صفحے؟ وہ ابھی صفحے بنی نہیں، یہ ابھی بننی ہے. ابھی کب بننی ہے پتہ نہیں کب بننی ہے. ابھی صفحے بنی نہیں اور میرا نبی کہہ رہا ہے 120 ہیں. اور علم غیب کسے کہتے ہیں؟ اور حضرت خواجہ محمد پارسا کہتے ہیں میں بھی ان صفوں کو دیکھ رہا ہوں. نبی بھی علم غیب جانتے ہیں
ولی بھی علم غیب جانتے ہیں، دونوں جانتے ہیں، کوئی جھگڑا جگڑا نہیں ہے، نہ کرنے کی ضرورت ہے۔ 120 صفحیں آپ نے فرمائی۔ حضرت خواجہ محمد پارسا کہتے ہیں میں نے تأمل کیا، غور کیا، آنکھیں بند کی، عشر میں آنکھیں کھل گئیں، تو میں نے کیا دیکھا کہ ان 120 صفوں کے آگے 3 صفحے اور ہیں، 3 صفحے اور ہیں، ان 120 صفوں کے آگے 3 صفحے اور ہیں، اور ان 3 صفوں کے آگے ایک ہستی کھڑی ہے مصلی امامت پر، مصلی امامت پر ایک ہستی کھڑی ہے۔ کہتے ہیں میں نے غور کیا، دیکھوں کہ یہ 3 صفوں کے آگے جو مصلی امامت پر جو ہستی کھڑی ہے وہ کون سی ہستی ہے؟ تو حضرت خواجہ محمد پارسا کہتے ہیں وہ والضحیٰ کے چہرے والا رسول، وہ نبی پاک کی ذات۔ یعنی سارے امام الانبیاء جو کہتے ہیں نا، یہ صرف اقصیٰ کی وجہ سے نہیں کہتے، صرف اقصیٰ کی وجہ سے نہیں کہتے کہ اقصیٰ میں سارے نبی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اقصیٰ میں بھی سارے نبی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور حشر کے میدان میں بھی سارے نبی میرے نبی کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ آگے جو کھڑے ہیں وہ نبی پاک کی ذات امام الانبیاء، پیچھے 3 صفحے وہ انبیاء کی ہیں، رسل کی ہیں۔ جب 3 صفحے ختم ہوئی ہیں نا، تو ان 3 صفوں کے پیچھے ایک اور مصلی پڑا ہوا ہے، اور اس پر ایک ہستی کھڑی ہے، اور اس سے پیچھے 120 صفحے کھڑی ہیں، اس سے پیچھے 120 صفحے کھڑی ہیں۔ 120 صفوں کے آگے اور 3 صفوں کے پیچھے جو مصلی پر ذات کھڑی ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء، افضل الخلق بعد الانبیاء، وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور پھر ایک اور بات آپ کے لیے کہہ دیتا ہوں، حضرت خواجہ محمد پارسا نے کیا کہا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا نا، جو 80 صفحے تھی نا، 80 صفحے، ان 80 صفوں میں 60 صفحیں، 60 لائن جو ہیں، صفحیں جو ہیں، وہ حنفیوں کی تھی۔ 60 صفحیں حنفیوں کی، باقی کتنی رہ گئی؟ 20۔ وہ 20 جو ہے نا، وہ شافعی، مالکی، حنبلی، ٹھیک ہے، وہ 20 صفحے پوری ہو گئی۔ تو جو کسی امام کے مقلد ہی نہیں، نہ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، نہ امام شافعی کو مانتے ہیں، نہ امام مالک کو مانتے ہیں، نہ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، وہ کس صف میں ہیں؟ کسی صف میں نہیں، وہ پتہ نہیں کہاں ہوں گے، وہ پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ وہ 20 صفحیں سارے فقہ کے اماموں کی، اور 60 صفحیں حضرت امام ابو حنیفہ کی، مقلدین کی ہوں گی۔ اور ان سارے صفوں کے آگے جو ہستی کھڑی ہوگی نا، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہستی سیدنا ابو بکر صدیق، ان کے بعد جب اس طرح کہتے ہیں سارے نبیوں کے جو صحابہ ہیں نا، سارے نبیوں کے صحابہ میں نبی پاک کے صحابہ افضل۔ ہم ترتیب نزولی نہیں، ترتیب سعودی لیتے ہیں، اوپر چڑھنے والی ترتیب سعودی لیتے ہیں، اوپر چڑھنے والی، نزولی نہیں ہم لیتے، نہ انبیاء کے حوالے سے نہ صحابہ کے حوالے سے۔ یہ جملہ علماء کے لیے ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سے یہ چیز اخذ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلان نبی سے کم ہے، ادنا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ پورا قرآن پڑھ لیں آپ۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض نبی بعض سے افضل ہیں، ادنا نہیں کہا کہ فلان نبی جو فلان نبی سے ادنا ہے، فلان نبی سے ادنا، یہ نہیں فرمایا۔ یہ طریقہ ہی غلط ہے، یہ قرآنی طریقہ نہیں ہے کہ فلان نبی سے ادنا ہے، یہ قرآنی طریقہ نہیں، یہ ربانی طریقہ نہیں، یہ شیطانی طریقہ ہے۔ یہ شیطانی طریقہ ہے کہ فلان نبی سے ادنا ہے، یہ شیطانی طریقہ ہے۔ اسی طرح فلان صحابی سے ادنا ہے، فلان صحابی سے ادنا ہے، یہ بھی شیطانی طریقہ ہے۔ قرآنی طریقہ کیا ہے؟ فلان صحابی سے افضل ہے۔
تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. سارے نبیوں کے جو صحابہ ہوئے ہیں، حواری ہوئے ہیں، ان میں نبی پاک کے صحابہ افضل، پھر نبی پاک کے صحابہ میں 40 شیب ابی طالب والے، پھر 40 کے اوپر 1400 بیعت رضوان والے، پھر ان کے اوپر 313 بدر والے، پھر ان کے اوپر عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ جن کو نبی پاک نے اپنی زبان اطہر سے جنت عطا کی ہے. وعدہ نہیں کیا، وعدہ نہیں کیا، جنت دی ہے. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. یہ نہیں کہا کہ تمہیں وہاں جنت ملے گی، نہ، یہ سارے نبی پاک نے ان کو جنت عطا کر دی، 10 کے 10. ان 10 میں جو 6 کے اوپر مولا علی افضل، مولا علی سے سیدنا عثمان افضل، سیدنا عثمان سے عمر افضل، عمر سے ابو بکر صدیق افضل. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. اس میں مولا علی کی شان کے اندر کمی نہیں آ رہی کوئی بھی. کوئی سوچے جی چوتھے نمبر پر مولا علی آ گئے ہیں تو شان کے اندر کمی آ گئی ہے، نہ نہ. یہ تقسیم ہے اللہ رب العزت کی، اور یہ تقسیم ہے نبی پاک کی. آپ اللہ بھی بہتر جانتے تھے اور نبی پاک بھی بہتر جانتے تھے. اگر پہلے نمبر پر حضرت مولا علی آ جاتے تو پھر ابو بکر کی عمر تھوڑی تھی، عمر فاروق کی عمر تھوڑی تھی، عثمان کی عمر تھوڑی تھی، ان کو خلافت کی باری نہیں آنی تھی. خلافت کی باری نہیں آنی تھی. تو پھر سب سے پہلے ابو بکر کو خلافت دی، پھر عمر کو خلافت دی، پھر عثمان کو خلافت دی، پھر بعد میں مولا علی کو خلافت دی. یہ تقسیم ہے، یہ تقسیم ہے. آپ نہیں جانتے، لوگ اعتراض کر رہے ہیں چوتھے نمبر پر ہم نہیں، علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر. اللہ رسول سے کیوں جھگڑتے ہو؟ جب اللہ کے رسول نے انہیں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا نمبر دیا ہے تو تم کیوں انکار کرتے ہو؟ تم کیوں انکار کرتے ہو؟ اور آخر میں آنا یہ کوئی کسر شان ہے؟ کیا مولا علی کی شان کم ہو گئی ہے؟ نہیں بے وقوفو، کم نہیں ہوئی. یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کے رسول کی تقسیم ہے. جس مقام پر اس نے اللہ نے بھیج دیا ہے، اللہ کے رسول نے دے دیا ہے، وہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کے رسول کی تقسیم ہے. اگر آخر میں آنا یہ کسر شان ہوتی، شان کے اندر کمی واقع ہوتی، تو کبھی بھی اللہ رب العزت اپنے محبوب کو سارے نبیوں کے آخر میں نہ بھیجتا. کبھی بھی اپنے محبوب کو نبیوں کے آخر میں نہ بھیجتا. آخر میں آنا یہ کسر شان نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کس کو کس مقام پر. اور پھر نعرے لگ رہے ہیں جی علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر. بے وقوف قسم کے لوگ. گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ اس وقت پاکستان کی جو پرائم منسٹر ہے وہ بے نظیر ہے. بولو یار. اس وقت پاکستان کی پرائم منسٹر وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے. بولو نا یار. نواز شریف ہے. کون ہے پھر؟ عمران خان. گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس کو مانو. ابو بکر خلافت کر کے چلے گئے، عمر خلافت کر کے چلے گئے، عثمان خلافت کر کے چلے گئے، مولا علی خلافت کر کے چلے گئے، اور بے وقوف پتہ نہیں سویا ہوا اٹھا ہے، نشے میں ہے کہ علی کا پہلا نمبر. جس نے پہلے خلافت کی ہے اس کا پہلا نمبر ہے، اس کا پہلا نمبر ہے، اور وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے. وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے. یہ نشے میں ہیں سارے. ہاں جی، دنیا کے نشے میں ہیں. یہ رافضیت کے نشے میں ہیں، رافضیت کے نشے میں ہیں. اس لیے نعرے لگا رہے ہیں علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر. یا شیعت کے نشے میں ہیں. اگر سنیت کا نشہ لینا ہے تو پہلا نمبر ابو بکر کا ہے.
اگر سنیت کا نشہ لینا ہے تو پھر پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے. وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات. اور پھر کہتے جی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی خلیفہ اول بلا فصل ہیں اور ابو بکر بھی خلیفہ اول بلا فصل ہیں. یعنی بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی فصل کے، بغیر کسی جدائی کے دونوں خلیفہ اول بلا فصل ہیں، مولا علی بھی اور سیدنا ابو بکر بھی. صرف فرق یہ ہے کہ ابو بکر صدیق جو ہیں وہ امور سلطنت میں خلیفہ اول ہیں اور مولا علی امور ولایت میں خلیفہ اول بلا فصل ہیں. پتہ نہیں عجیب طرح کی تقسیم ہے یہ. ولایت کیا ہے؟ اللہ کا قرب. اور اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ولی کیسے بنتا ہے بندہ؟ ولی کیسے بنتا ہے؟ ولی بننے کے لیے 2-3 شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ عقیدہ صحیح ہو. پہلی شرط کیا ہے ولی کے لیے؟ عقیدہ اہل سنت کا اس کا عقیدہ ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ وہ شریعت کا عالم اور عامل ہو، شریعت کو جاننے والا ہو. تیسری شرط کیا ہے؟ اس کے اندر تقوی پرہیزگاری ہو، وہ حلال و حرام کی تمیز کرتا ہو. اور چوتھی شرط کیا ہے؟ جو اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر چکا ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے، وہ اپنے شیخ سے طریقہ لے کر ذکر کا، دوسرے چیزوں کا، پھر وہ اس پر محنت کرے تو اللہ اس کو ولایت. راتوں کو جاگے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، نفل پڑھے، قرآن پڑھے، نیکی کے کام کرے. اور یہ ولایت کا تعلق جو ہے اس کا تعلق مسلح کے ساتھ ہے. ولایت کا تعلق مسلح کے ساتھ ہے. اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ اول امور ولایت میں ہیں تو پھر مسلح رسول نے علی کو دیا ہے یا ابو بکر کو دیا ہے؟ مرو اب بخاری شریف مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ وہ مسلح پر کھڑا ہو. آخری ایام نبی پاک کے آخری ایام ہیں، بیماری کے لمحات ہیں. آپ نے فرمایا ابو بکر کو بلاؤ وہ میرے مسلح پہ کھڑے ہو کر جماعت کرائے. سارے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی گود میں نبی پاک کا سر ہے. سیدہ عائشہ کی گود میں نبی پاک کا سر ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی حضور میں اپنے باپ کو جانتی ہوں، بڑا رقیق القلب ہیں، وہ برداشت نہیں کر پائیں گے جب آپ کو نہیں دیکھیں گے نا مسلح پر، ان سے یہ کام نہیں ہو پائے گا، آپ کسی اور کو حکم دیجئے. وہ مسئلہ حل کرنا چاہتی تھی. وہ عام ہستی نہیں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ. آدھے صحابہ جو ہیں نا نبی پاک کے، ان کی استاد حضرت عائشہ صدیقہ ہیں. سعد بن ابی وقاص نے پوچھا نبی پاک سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب ہستی آپ کے لیے کون سی ذات ہے؟ آپ کی محبوب ذات کون سی ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ. محبوبہ محبوب خدا اس لیے کہتے ہیں ہم. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی محبوب ہستی کون سی ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ. فرمایا ان کے بعد؟ فرمایا ابیہا، فاطمہ کا باپ ابو بکر. اب سیدہ عائشہ کی گود میں نبی پاک کا سر ہے. نبی پاک نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے. سیدہ کہتی ہیں کہ حضور میرے باپ سے یہ کام نہیں ہو پائے گا، کسی اور کو کہیے آپ. نبی پاک نے آنکھیں بند کی. تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی. فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. سیدہ عائشہ نے پھر اپنی بات کو دہرایا، یا رسول اللہ کسی اور کو حکم دیجئے. عمر موجود ہے، عثمان موجود ہے، علی موجود ہیں، باقی طلحہ زبیر سارے صحابہ موجود ہیں، کسی اور کو حکم دیجئے. سارے نیک طیب پارسا ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں سارے، کسی اور کو حکم دیجئے. نبی پاک نے پھر آنکھیں بند کی. تیسری بار پھر سیدہ نے عرض کی. نبی پاک نے تیسری بار پھر حکم دیا. جب تیسری بار آئی نا تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ میں نے تیرے کہنے پر نا
3 بار اپنے اللہ کے حضور کہا ہے کہ میری عائشہ کہتی ہے کہ ابو بکر کے سوا کوئی مسلح پر کھڑا ہو، تو میرا رب بھی اس بات پر راضی نہیں ہوا کہ ابو بکر کے سوا کوئی اور مسلح پر کھڑا ہو۔ یہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں جن کا ذکر کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت مولا علی کی شان کم ہے۔ میں نے پہلے بات کر دی ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کا نہ ہونا یہ خارجیت ہے، اہل بیت کی محبت کا نہ ہونا یہ خارجیت ہے۔ اور خارجی کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا یہ جہنم کے کتوں میں سے کتے ہیں۔ اور رافضی کون ہیں؟ جن کے دل کے اندر صحابہ کی محبت نہ ہو۔ اور ہم اہل سنت ہیں، ہماری ایک آنکھ صحابہ ہیں، ایک آنکھ اہل بیت ہیں، ایک آنکھ اہل بیت ہیں اور ایک آنکھ صحابہ ہیں، دونوں کا ادب و احترام۔ اور پھر ایک جملہ حضرت صاحب ہمارے قبلہ عالم سراج العین فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت یہ جزو ایمان نہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ جزو ایمان ہے، نہ جزو ایمان نہیں، اہل بیت اطہار کی محبت ہمارا کل ایمان ہے، کل ایمان ہے۔ ان کی محبت کے بغیر ہمارے پاس ہے کیا؟ اہل بیت کی محبت کے سوا، صحابہ کی محبت کے سوا ہمارے پاس ہے کیا؟ نمازیں ہیں تمہارے پاس؟ نہ اگر ہماری بخشش کا کوئی ذریعہ اور کوئی مدار ہے نا تو وہ اہل بیت اور صحابہ کی ذاتیں ہیں۔ وہ ان دونوں کے ساتھ محبت رکھیں، کسی ایک کے بارے میں ذرہ برابر بھی دل کے اندر میل نہ آئے۔ اگر میل آئی تو سمجھو سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ یہی آج کا پیغام ہے، یہی آج کا مقصد ہے بیان کرنے کا، تاکہ ہمارے عقائد درست ہوں، ہمارے عقائد درست ہوں۔ اس وقت ایک مسموم ہوا چلی ہے، ایک گندی ہوا بدبودار ہوا چل رہی ہے رافضیت کی۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ مسموم اور گندی ہوا اور مسموم عقیدہ کہ گھر والے اور در والے، اس سے بڑا بکواس کیا ہو سکتا ہے؟ جتنے بھی گھر والے ہیں وہ سب سے پہلے در والے ہیں۔ کوئی گھر والا اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک وہ شرف صحابیت سے مشرف نہ ہو جائے۔ زیادہ باتیں میں اپنے علماء کے لیے کر رہا ہوں، یہ کہ انہوں نے بیان کرنی ہوتی ہیں آگے۔ گھر والے اور در والے یہ ایک مذموم بےہودہ قسم کی اصطلاح ہے، بےہودہ قسم کی اصطلاح ہے۔ اور پھر ان کے نزدیک نا یہ گھر والے جو ہیں صرف 4 ہیں، مولا علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن اور امام حسین، یہ گھر والے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ، سیدہ خدیجہ، سیدہ حفصہ، باقی جو ازواج مطہرات ہیں وہ گھر والی نہیں۔ اگر بیوی گھر والی نہیں تو پھر گھر والا کون ہے؟ بولو نہیں یار۔ پوچھتے ہیں بچوں کا کیا حال ہے، بولتے ٹھیک ہے۔ گھر والوں کا کیا حال ہے؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے آپ؟ گھر والوں کا کیا حال ہے؟ تو اسے کیا مراد ہوتی ہے؟ زوجہ۔ تو اگر بیوی گھر والی نہیں ہے تو پھر گھر والا کون ہے؟ یہ تقسیم ہی غلط ہے کہ گھر والے اور در والے، یہ ان کے ذہن کے اندر گند ہے۔ یہ جو جملہ بولتے ہیں کہ صحابہ ادنا ہیں، اہل بیت بہت اعلیٰ ہیں، صحابہ ادنا ہیں، ان کو تحقیر کی نظر سے بیان کرنے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے۔ حالانکہ گھر والے جب تک وہ شرف صحابیت سے مشرف نہ ہوں، صرف گھر والا کہنا خونی رشتہ ہے، پھر ابو جہل کا خونی رشتہ نہیں ہے، ابو لہب کا خونی رشتہ نہیں ہے، نہیں۔ وہ گھر والے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے، آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لایا ہے، پھر وہ گھر والا ہے اور ہمارے سر پر ہے، ان کا ادب و احترام ہے۔ اور اس آخری بات اعلیٰ حضرت اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، وما علینا الا البلاغ۔